إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. میرے محترم دینی بھائیوں، دین کے تین بنیادی اصول، الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول وادلتها، اس کتاب کا مطالعہ ہم ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں. اس کتاب میں تین سوال، تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون، ان تین سوالات کے جوابات، اس کا ہر حصہ تفصیل کے ساتھ میں، دلائل کے ساتھ میں، ایک چھوٹے سے کتابچے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جمع کر دیا ہے. کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن جو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت اہم بھی ہیں. زیادہ اس اعتبار سے کہ شیخ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بات کو بیان کرنے کے بعد، ایک ایک جملے کو بیان کرنے کے بعد اس کی دلیل دیتے ہیں. اس اعتبار سے دین کی بہت ہی بنیادی باتوں کی دلیلیں زیادہ تر جو توحید سے، عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں، شہادتین سے جڑی ہوئی ہیں، وہ تقریباً اس کتابچے میں آ گئی ہیں. جو شخص ان دلائل کو یاد کر لے، انہیں سمجھے، اس نے دین کے علم کا بہت اچھا خاصا حصہ جمع کر لیا، جو اس کے لیے دین پر ثابت قدمی کا اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اہم اس اعتبار سے کہ قبر میں سب سے پہلے یہی سوال پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون. اپنے رب کو پہچانے بغیر ایک انسان قبر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال اس سے پوچھا جائے گا رب کے بارے میں. اس لیے انسان کی کامیابی، سعادت، اس کی نجات اس میں ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے مالک کو پہچانے. اسی کے ساتھ ساتھ اس مالک نے جو دین ہم کو دیا ہے، دین اسلام، اس دین کی پہچان اس کو ہو، وہ اللہ کے دین کو جانے. ساری تفصیلات تو حاصل کرنا زندگی بھر کا عمل ہے، لیکن اسلام کے 5 ارکان کی بنیادی باتیں وہ جانے. 3، اس اسلام کو لانے والے، جس رب نے اس اسلام کو دے کر جس شخصیت کو بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں بھی بنیادی باتیں، موٹی موٹی باتیں آدمی جانے. ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور اپنے محسن کو نہ پہچانے. وہ محسن جس نے گمراہی سے نکلنے کے لیے، انسان کے لیے گمراہی سے نکلنے کے لیے اس دین کو پیش کیا اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی. صرف دین پیش نہیں کیا، بلکہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی اتنی خیر خواہی کی کہ خود تکلیف اٹھائی، لیکن ان کے لیے آپ پتھر کھاتے رہے، تانے برداشت کرتے رہے، اور ہر قسم کے فقر و فاقے کو آپ نے برداشت کیا، لیکن اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا.
اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا. ایسے محسن جنہوں نے ہم کو جنت کا راستہ بتایا، ان کے بارے میں اگر ہم نہ جانیں یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے. ایک آدمی اگر پیاسا ہو اور کوئی آدمی آ کے اس کے پاس پانی رکھ کے چلا جائے، آدمی پوچھتا کون ہے، کس نے رکھا ہے پانی، اور اگر بتایا جائے کہ دیکھو فلاں شخص جا رہا ہے تو اس کے لیے دعا دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جانے کون ہے، کیوں رکھا آپ نے بھائی. ایک ایسی ذات جس نے جنت کا راستہ ہم کو دکھایا اور اس راستے پر چلنے کے اعتبار سے ہم کو رہنمائی دی، اس کی رکاوٹوں کے بارے میں بتایا اور ان رکاوٹوں کو پار کر کے کیسے ہم کامیاب ہو جائیں یہ بھی سکھایا. وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے لیے یہ شرف کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ ایسی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے اہل ایمان پر، مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کیا. تو اللہ نے اس کو اپنے احسان کے طور پر جتایا ہے. تو یہ 3 سوالات ہیں جو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. اس کو سمجھنا جاننا یہ ایک مسلمان کے لیے اولین فریضہ ہے. سب سے پہلے جاننا ضروری، اس لیے کہ سب سے پہلے اس بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا. اس تعلق سے ہم نے پچھلے کئی دروس میں دیکھا، توحید کے تعلق سے بہت ساری دلیلیں دیکھیں. اسلام کے بارے میں ہم نے دیکھا ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان. اب اس میں آخری حصہ جو تھا وہ دین کے تعلق سے وہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو چھوڑتے ہیں. والذین هم محسنون، صرف اتنا ہی نہیں کہ برائیوں کو چھوڑتے ہیں بلکہ بھلائیاں بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کا انداز کتنا پیارا ہوتا ہے، مختصر الفاظ میں سارا آ گیا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے، چاہے پریشانیاں ان پر آئیں، چاہے جاب چھوٹ جائیں، چاہے تکلیفیں آئیں، کھانے کو نہ رہے، کوئی بات نہیں. تقویٰ کی بنیاد پر اگر انسان محروم ہو جائے چیزوں سے، لوگوں سے، بدعات نہیں کرنے کی وجہ سے رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، حرام سے بچنے کی وجہ سے جاب سے نکال دیا گیا، تجارت چھوڑنی پڑی، حرام، اللہ کے لیے چھوڑا، بچنے کے لیے، اس کو کیا ملتا ہے؟ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پہلے مالدار تھا اب نہیں، تو پیسہ نہیں تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، ابھی اکیلا رہ جاتا تنہا. دین پر آتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، بدعات چھوڑ دیتا ہے، شرک چھوڑ دیتا ہے، رشتہ دار اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. سوال ہے کہ سب ساتھ چھوڑتے تو ساتھ ہوتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو غلط کو چھوڑ کے پرہیزگار بن جائیں. والذین هم محسنون. اور اتنا ہی نہیں کہ غلط کو چھوڑا، غلط کو چھوڑنا اگر بھلائی ہے، اسی کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے کہ زندگی میں خیر بھی آئے، برائی نکلے، بھلائی آئے. جو ان 2 چیزوں کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. معلوم ہوا کہ زندگی اگر برائیاں زندگی سے نکلیں اور بھلائیاں زندگی میں آئیں تو ایسے انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے چاہے سب اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں. انسان لوگوں کو کھو کے، چیزوں کو کھو کے اللہ کو پائے
مخلوق کو کھو کے خالق کو پائے کامیابی ہے، لیکن مخلوق کو پانے کے لیے خالق کو کھو دے، چیزوں کو پانے کے لیے چیزوں کے بنانے والے کو کھو دے تو بڑا کھونا ہے۔ یہ ذالک هو الخسران المبین، یہ بڑا خسارہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو برباد کر لے، اپنی آخرت کو برباد کر لے، اللہ کو کھو دے۔ اس سے بڑھ کے آدمی نادان کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ والذین هم محسنون، جو محسن ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں۔ محسن اس کو کہیں گے جو اچھے کام کو اچھے سے کرے۔ بعض اوقات انسان اچھا کام کرتا ہے لیکن کچے طریقے سے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اچھے سے نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے سے نہیں رکھتا، نماز میں دل غافل، نماز کے ارکان اور واجبات کا لحاظ نہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز اچھی ہے، لیکن نماز اچھا عمل ہے، اس کی نماز اچھی نہیں ہے۔ روزہ بہت اچھا عمل ہے، اس کا روزہ اچھا نہیں، کیونکہ اس کی نگاہ کی حفاظت نہیں، اس کی زبان کی حفاظت نہیں، اس کے کانوں کی حفاظت نہیں ہے۔ اچھا کام کر رہا ہے لیکن اچھے سے نہیں کر رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ ایک انسان اچھے کام کو اچھے سے کرے۔ سب سے کامیاب اور خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی توفیق دے۔ لیکن ان لوگوں میں بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو اچھے سے کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تھی، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نماز کے آخری حصے میں ان کلمات کو کہنا چھوڑنا نہیں۔ کیا کلمات تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر۔ کس چیز پر؟ علی ذکرک، تیرے ذکر پر۔ اللہ کو بھول جانا ناکامی کی شروعات ہے۔ اگر واقعی کوئی چیز یاد رکھنے کی ہے تو وہ یاد رکھنا اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ باقی بھول جائے آدمی مسئلہ نہیں، اللہ کو بھولنا، اس سے بڑھ کے کوئی بھولنا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے رب کو بھول جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ان کے معاملے میں غفلت میں، بھول میں ڈال دیا، اپنے انجام کو بھول گئے۔ اللہ کو بھولنے والا اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے اپنے انجام سے غافل ہوتا ہے۔ مالک کو بھول گیا، حساب بھول جاتا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کو بھولنے پر انسان فسق و فجور میں، گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ مالک کو بھولنے والا اپنی زندگی کو بگاڑ لیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو یاد رکھے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے تو مالک ظالم نہیں ہے، وہ مالک ایسا نہیں جو بہت کام کراتا اور کچھ دیتا نہیں۔ وہ مالک کیسا ہے؟ بڑا محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ وہ بندے کو استحقاق سے پہلے عطا کرتا ہے۔ ہم پیدا ہوئے تھے، اللہ پر کوئی حق تھا ہمارا؟ آج بھی نہیں ہے، لیکن حق تھا کہ جب کچھ کیا بھی نہیں تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ ذکر کیا تھا، نہ کچھ بھی۔ ماں کے پیٹ سے دینا شروع کیا اللہ نے، ماں کے پیٹ سے ہم کو دینا شروع کیا۔ پیدا ہوئے روتے ہوئے، ماں کے سینے میں دودھ پیدا کیا ہمارے لیے۔ آسمان و زمین کو جمع کر کے ہمارے رزق کا انتظام کیا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دل دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کھانے پینے اور اپنے کام کاج کے لیے ہاتھ دیے، رات دن کا نظام بنایا، سردی گرمی بارش کے موسم بنائے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔
اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں انڈیل دی، ظاہری و باطنی، دکھنے والی بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ پھل دکھتے ہیں لیکن جڑیں دکھتی نہیں پیڑ کی، جو غذا لے کر آپ کو پھل بنا کے دیتی ہے۔ ظاہری نعمتیں دکھتی ہے، اندر جسم کے اندر جو نظام کام کر رہا دکھتا نہیں۔ اتنی ساری نعمتیں اس نے عطا کی، مادی و معنوی، دین اس نے دیا۔ اے اللہ میری مدد کر، میں کمزور ہوں، تو میری مدد کر۔ کس پر؟ اس بات پر کہ میں تجھے یاد رکھوں اور یاد کرتا رہوں، علی ذکرک و شکرک، اور اس بات پر بھی میری مدد کر کہ میں تیرا شکر کروں۔ تیرے احسانات ہیں، ان احسانات کا اعتراف کروں اور ان کے مطابق زندگی گزاروں، ان کا حق ادا کروں۔ آخری کیا ہے؟ وحسن عبادتک، اور اے اللہ بہترین طور پر میں تیری عبادت کروں، اس میں میری مدد کر۔ تیری عبادت کروں صرف، کیسی دعا ہے وہ؟ حسن عبادتک، اچھے سے تیری عبادت کرو۔ معلوم ہے صرف عبادت کرو یہ مطلوب نہیں ہے، اچھے سے عبادت کر، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، خشوع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مداومت اور استقامت کے ساتھ، یہ سارے بہترین طور پر تیری عبادت کرو۔ اچھے کام کو اچھے سے کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ بعض اوقات آدمی اچھا کام کرتا ہے لیکن کیسا تیسا کر دیتا ہے، ثواب بھی ویسا ملتا ہے، اور کبھی کبھی تو نہیں ملتا، کبھی کبھی تو عمل کرنے کے باوجود بھی مقبول نہیں ہوتا، کبھی ایسا مقبول نہیں ہوتا کہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کرے، نماز پڑھے، حج کرے، لیکن دکھاوے کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہیں کرے، لوگوں کے لیے کرے، تو یہ عمل برباد ہو گیا۔ کبھی ظاہراً اس کی شرط مفقود ہوتی ہے، عمل کیا لیکن بدعت کے ساتھ، اچھا عمل نہیں ہے، عمل میں بگاڑ ہے، بدعت عمل کو بگاڑ دیتی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہم نے حکم ہی نہیں دیا، جس کا کرنے کا حکم ہی نہیں ہمارا، رد ہو جائے گا۔ کبھی اور صفات اس میں کم ہوتی ہیں، خشوع کم ہوتا ہے، ثواب کا یقین کم ہوتا ہے، یا کبھی کبھی آدمی کسی طرح سے گڑبڑ والا عمل کر دیتا ہے، جیسے اس نمازی نے کیا تھا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پڑھ کے آیا ہے تو پڑھا تو ہے، اچھے سے اور ٹھیک سے پڑھا ہے، معلوم ہے کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اچھے سے پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا ہی ساری عبادات کا معاملہ ہے کہ ہم اعمال کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، کر لیا، سائن کر دیتا ہوں، لسٹ میں نام آ جائے، ٹک ہو جائے، ڈن۔ ویل ڈن ہونا چاہیے، اچھے سے ہونا چاہیے عمل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اچھے سے کریں۔ اللہ کیسا دیتا ہم کو؟ اچھے سے نہیں دیتا، پھل دیتا ہے تو چھلکوں میں لپیٹ کے ہم کو دیتا، پھینکتا نہیں اسے کسی طرح سے کہ زمین سے مٹی میں سے اٹھا کے کھاؤ۔ آدمی پھلوں کو کھولتا ہے، اس کے لیے اچھے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، گندگی سے بچا کے آپ کو دیتا ہے، اس میں ذائقہ ہوتا ہے، کھانے لائق ہوتا ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس میں کئی اچھائیاں ہوتی ہیں، اور ایسے طریقے سے دیتا ہے کہ تمہاری عزت باقی رہے۔ جس میں ایسا بنایا کہ آدمی اچھے سے کھا سکے، سب تو اچھا دیا، بارش ایسی برسائی کہ اچھے سے تمہارے لیے ہو، کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اچھے سے عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے اتنا اچھا نظام آسمان و زمین کا تیرے لیے بنایا، تیرے رزق اور تیری ضروریات کے لیے، تو اپنی زندگی کو اچھا کیوں نہیں بناتا؟ مطلوب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں احسان ہو، یہ احسان کا وسیع تصور ہے۔ صرف کسی انسان پہ احسان کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، یہ احسان ہے؟
لیکن احسان ایسا نہیں ہے، احسان ایسا ہے، احسان میں بہت کچھ آتا ہے۔ تو دین میں احسان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور احسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے والا کسی مخلوق کی تعریف کی چاہت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے والے کی عبادت میں کیفیات نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مشین والی نماز ہو، مشین والا عمل ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دو باتیں احسان کے دو مرتبے ہیں۔ اس تعلق سے قرآن کریم کی آیات بھی شیخ محترم نے، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 217 سے لے کے 220 تک کیا فرمایا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے نبی آپ اس ذات پر توکل، بھروسہ، اعتماد کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، جو بڑا زبردست غلبے والا ہے، زبردست ہے وہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں چلتی ہے، کسی کا زور نہیں چلتا، وہ سب پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ کہا وتوکل علی العزیز، اس عزیز پر توکل کر جو الرحیم بھی ہے، زبردست غلبے والا ہے لیکن ظالم نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں، اقتدار، قوت، غلبہ ظلم پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی کہا جاتا ہے کسی کو دیکھنا کہ واقعی وہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ میں پاور دو۔ مظلومی میں انسان کا کردار اتنا باہر نہیں آتا جتنا اقتدار میں آتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نہیں، بلکہ انسان، ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، ٹرانسگریشن جس کو انگلش میں بولتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، حد پار کرنا۔ ان الانسان لیطغی، کب کرتا ہے سرکشی؟ اور رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو استغنا انسان کے اندر سرکشی لاتی ہے۔ اللہ کسی کی ضرورت، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، غنی عن العالمین، اللہ نے کہا کہ سارے عالمین سے غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن وہ مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہے، ان کے حال کی خبر نہ رکھے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے، برباد ہوں جو چاہے ہوں، نہیں، بلکہ وہ اور ان پر وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ کیا بگاڑ لیں گے؟ جو چاہے کرو۔ جب انسان کو ڈر نہیں ہوتا ہے کسی کا تو وہ ظلم کرتا ہے، پکڑ کا خوف نہ ہو تو انسان سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ظلم نہیں کرتا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ ظلم عیب ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔
وہ زبردست ہے لیکن کیسا ہے؟ رحیم ہے، غلبے والا ہے لیکن اس کے باوجود مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اللہ غالب ہے سب پر لیکن رحم والا ہے، معاف کرتا ہے، نیکیوں کو قبول کرتا ہے، بہتر بدلہ دیتا ہے، کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو کہا کہ اس ذات پر توکل کر، ایسی رحیم ذات، ایسا اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ، اور رحم والا ہے کہ بندہ اگر محتاج ہے تو اس کی مدد کرے، اس پر رحم کھا کے اس کی کمزوری کا تدارک کرے، بھرپائی کرے اپنی قدرت سے۔ بھروسہ اور کس پر کیا جا سکتا ہے؟ تو دو باتیں بتائیں، وتوکل علی العزیز الرحیم، اس ذات پر توکل کر جو العزیز ہے الرحیم ہے۔ اور آگے کہا الذی یراک حین تقوم، اور وہ ذات جو یراک حین تقوم، اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا تو آپ کو دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو تجھ کو دیکھتا ہے، اللہ بتا رہا ہے دیکھتا ہے اللہ، کہ الذی یراک حین تقوم، اس ذات پر بھروسہ رکھ کہ وہ تیرے حال سے بے خبر نہیں ہے، ہر وقت تجھے دیکھتا ہے، تیرے حال کو جانتا ہے، تیری زبان سے نکلنے والے کلمات کو سنتا ہے، تیرے دل میں اٹھنے والے خیالات اور جذبات کو جانتا ہے، وہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ جو غافل ہے اس پر یا جو جانتا ہے اس پر؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہمارا حال کیا ہے، اس پہ بھروسہ کیے ہوئے، اور وہ قدرت والا تو ہے لیکن رحم نہیں کرتا، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ وہ رحم والا ہے، مصیبت میں مدد کرتا ہے، اور قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، بھروسہ اس پر کرنا چاہیے۔ الذی یراک حین تقوم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب آپ اس کی عبادت کرتے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ جب آپ رات کی تنہائیوں میں، اکیلے میں، نوافل میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہو، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جماعت کی نماز میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ جو آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہو، آپ کو دیکھتا ہے۔ کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں، مختلف احوال میں آپ کا تقلب، ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹنا آپ کا دیکھتا ہے۔ وہ آپ کی کوئی حالت اس سے مخفی نہیں ہے، نہ آپ کا سجدہ، نہ آپ کا رکوع، نہ آپ کا قیام، نہ آپ کا سلام، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر جب آپ سجدہ کرتے ہو جماعت کی نماز میں، اس کو بھی دیکھتا ہے، تنہائی میں اس کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ کا قیام بھی اس کے علم میں ہے، اس کی نگاہوں میں ہے، اور آپ کا سجدہ بھی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ ایسا ہے کہ جو سننے والا، جاننے والا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو سنتا ہے، اور ان دعاؤں کے پیچھے آپ کے دل میں جو جذبات کا سمندر ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی تو بولنے بھی نہیں آتا، آدمی جب پریشانی میں ہوتا ہے تو زبان سے ٹھیک سے گرامر کے قانون سے جملے نکلتے بھی نہیں۔ بعض اوقات انسان دکھ میں، پریشانی میں زبان بھی گنگ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ تیرے بولے بغیر بھی تیرے دل میں جو کیفیت ہے اس کو جانتا ہے۔ تو اس پہ بھروسہ نہیں کرے گا تو کس پہ کرے گا؟ جو تیرے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے، صرف تیری حالت نہیں، باہر تیرے کیا ہو رہا وہ نہیں، وہ تو جانتا ہی جانتا ہے، وہ تو دیکھتا بھی ہے، تیرے اندر کیا ہو رہا وہ بھی جانتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے، لیکن اس پہ ایک اہم بات دیکھنے کی یہ ہے، اور جس کو یہاں پر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بطور دلیل ذکر کیا ہے
کہ کیا ایسا ہے کیا کہ اللہ ہم کو دیکھتا جب عبادت کرتے؟ تو قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، الذی یراک حین تقوم، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب وہ عبادت کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے اس طرح سے کہ جب بندہ نماز میں دھیان لگا کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا چہرہ بندے کے سامنے ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم نہیں جانتے، لیکن جب دھیان ادھر ادھر کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ عبادت کریں احسان کے ساتھ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرَاهُ حِينَ يَقُومُ لِلصَّلَاةِ وَحْدَهُ، آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے جب وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، وَحِينَ يَتَقَلَّبُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ السَّاجِدِينَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، اور جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مختلف احوال میں اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اس آیت سے بات معلوم ہوئی، چاہے تنہا نماز پڑھے، چاہے جماعت سے نماز پڑھے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ انسان عبادت کرے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب جس کے دل میں یہ بات ہو اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ طواف میں سیلفی نکالے گا، وہ طواف میں گھر والوں کو دکھائے گا دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ وہ نماز میں ہے، اس کا دل ان لوگوں کی طرف نہیں ہوگا جو دائیں بائیں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف ہوگا، میرا رب میری نماز کو دیکھ رہا ہے۔ جب بڑے کی طرف دل ہوتا ہے تو چھوٹوں سے دل آدمی نگاہیں پھیر لیتا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، باقی لوگوں کو کیوں دھیان دوں میں ان پہ۔ تو یہ احسان اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے استحضار سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کا عمل اچھا بنتا ہے۔ اعمال کو بہتر بنانے کے لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ چابی ہے۔ یہ غفلت ہے اللہ سے جو اعمال کا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کے معاملے میں ان کو بھول میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ معلوم آدمی گناہ گار بعد میں بنتا ہے، آدمی اللہ کو بھولنے والا پہلے بنتا ہے۔ اللہ کو بھولنا گناہ گار بننے کی سیڑھی ہے، اللہ کو یاد رکھنا تقوی کی سیڑھی ہے۔ لیکن تقوی والی سیڑھی ایسی ہے، گناہوں کی سیڑھی ایسی ہے، زوال کی طرف، وہ زوال کی طرف، وہ آسان ہے، اترنا آسان ہوتا ہے لیکن نیچے جاتا آدمی ہے، اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن آدمی اوپر جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اونچائی پر جاتا ہے۔ نیچے آتا ہے بڑی آسانی سے لیکن ذلت کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس سے احسان ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو کیوں بتا رہا اللہ تعالیٰ یہ، تاکہ بندہ جب عبادت کرے اس احساس کے ساتھ عبادت کرے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے لیے عبادت کر رہا ہوں وہی غافل ہے مجھ پہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ جس کی عبادت کر رہا ہوں اسی کو معلوم نہیں، اس کو معلوم ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اس سے عبادت میں شوق اور احسان پیدا ہوگا۔ اور ایک آیت یہاں پر بطور دلیل شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ آیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں قولہ تعالی وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، سورہ یونس آیت نمبر 61۔ وما تکون فی شأن، جب بھی تم کسی حال میں ہوتے ہو، کوئی بھی حال ہو سکتا ہے،
تم کسی معاملے میں کسی حالت میں ہوتے ہو، کسی چیز میں مشغول ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور اس حالت کی وجہ سے جو قرآن تم پر نازل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا تم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، چاہے بطور استدلال، بطور تحقیق، یا بطور تلاوت، یا بطور اللہ کی طرف سے ابلاغ، کئی حالتیں اس میں ہیں۔ وما تتلو منہ، علماء کہتے ہیں منہ میں اشارہ ہے اس حالت کی وجہ سے جو تم قرآن پڑھتے ہو، اور بعض علماء نے کہا منہ یہاں پر ہے تکرار کے طور پر، لیکن تفخیم کے طور پر ہے کہ منہ کے بعد پھر من قرآن آ رہا ہے، تو یہ تفخیم کے طور پر ہے کہ تم جب اس میں سے قرآن میں سے پڑھتے ہو، ایسا ہے وہ، جب تم اس میں سے یعنی قرآن میں سے پڑھتے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور تم جو کوئی بھی عمل کرتے ہو، تم کسی حالت میں ہوتے ہو، اس حالت میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تحقیق کے طور پر، دلیل پیش کرنے کے طور پر، یا تحقیق کے طور پر، پڑھنے کے طور پر تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، کیونکہ مسلمان مسائل میں تحقیق کے لیے کہاں دوڑتا ہے؟ انسائکلوپیڈیا کی طرف، اخبار کی طرف نہیں، وہ قرآن کی طرف دوڑتا ہے۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پہلے نمبر پر کیا ذکر کیا؟ قرآن، پھر سنت، جو قرآن کی تشریح ہے۔ تو اصل استدلال کے لیے قرآن کی طرف، تو کہا کہ جب بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو اور تم قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا تم کوئی سا عمل کر رہے ہوتے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ دینا، یا خدمت خلق کرنا، یا جو کچھ کرنا، تعلیم، تبلیغ، جو کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو، وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تو ہم تم پر یقیناً اس وقت گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس عمل میں کھوئے ہوئے ہوتے ہو، ہم تم پر کیا ہوتے ہیں؟ گواہ ہوتے ہیں۔ جب تم اس عمل میں بزی ہوتے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو غافل ہو، مجھ کو معلوم نہیں لیکن میں گواہ ہوں، ہوتا ہے ایسا؟ میں نے نہیں دیکھا لیکن میں گواہ ہوں، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی ہے۔ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، سوائے اس کے جو گواہی دے اور جانتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ گواہی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کو ہمارے حال کی خبر ہوتی ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہم کو ہمارے کلمات کو سن رہا ہوتا ہے، ہمارے حال کو جان رہا ہوتا ہے، ہم پر اللہ گواہ ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے اس آیت، پچھلی آیت میں تو کیا تھا؟ تنہا نماز پڑھو، جماعت کی نماز میں ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، ولا تعملون من عمل، کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو۔ تو آدمی کسی بھی عمل میں ہو، وہ اللہ رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اس کا عمل مخفی نہیں ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب اللہ نے بھیجا تو کہا، کیا کہا؟ انی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ جاؤ فرعون کے پاس، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں انی معکما اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ مدد کرنے پر قادر بھی ہے،
ایسا نہیں کہ صرف سنتا ہے اور دیکھتا ہے. یہاں تسلی کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرنے لگے تم کو تو مجھ پر چھپا رہے گا، ایسا نہیں ہے. تم مجھے پکارو گے میں نہیں سن سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے حال کو میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں. یہ کیفیت دل میں آنا عبادات کو بہتر بناتا ہے، گناہوں سے رکنے کی استعداد پیدا کرتا ہے. اللہ کے دیکھنے کا احساس انسان کے اعمال کو، نیک اعمال کو اور بہتر بناتا ہے، کیونکہ دل اللہ سے جڑ جاتا ہے. دل اللہ سے جب جڑ جاتا ہے تو ریاکاری مشکل ہو جاتی ہے اور خشوع آسان. لیکن غفلت جب آتی ہے تو انسان کے سامنے مخلوق ہی مخلوق ہوتی ہے. جب خالق نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دل کی نگاہوں سے، تو انسان پھر مخلوق ہی میں کھو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کا دھیان ہوتا ہے تو پھر آدمی تنہائیوں میں غلط ٹیپ کرے گا، موبائل فون پر اسکرول کرے گا، ناچ گانے ٹک ٹاک پر نہیں، فیس بک پر نہیں. کیوں؟ اس کو احساس ہے. تو کسی بھی کام میں ہو ہم تجھ پر گواہ ہوتے ہیں، تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ. تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جب انسان اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس حالت کا جتنا زیادہ حصول ہو اتنی زیادہ بہتری زندگی میں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. جب بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو یا اور اس حالت کی وجہ سے تم قرآن پڑھتے ہو یا کوئی اور عمل کرتے ہو، کسی بھی عمل میں تم ہو، اللہ تعالیٰ تم پر گواہ ہوتا ہے، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو. جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہوتی ہے اور وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہم پر گواہ ہوتا ہے. کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ سے بڑھ کے اور گواہ کون ہو سکتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کیفیت کو لانے کی کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی نیکیوں کے اعتبار سے بہتر اور گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے بھی بہتر بن جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو احسان کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق بخشے تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. اس احسان کے تعلق سے حدیث میں بھی ایک دلیل ہے جس کو ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں دیکھیں گے. اور ایک مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس لیے اس کو آج میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، شروع نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتایا، بلکہ اس حدیث میں آپ نے اسلام، ایمان اور احسان ان تینوں چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو حدیث ہوگی اس پورے باب کا ایک خلاصہ یا کنکلوسیو پروف جس کو آپ کہتے ہیں، یہ آخری دلیل اس باب میں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جو آخری سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے انشاءاللہ اس کے بعد باتیں آئیں گی. تو اسلام کے بارے میں، ایمان اور اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں، جو دین جس کو وما دینک، تیرا دین کیا، تو دین کے جو مراتب تین ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین مراتب ہیں. اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم آنے والے درس میں کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری حصہ جو ہماری کتاب کا ہے کہ تیرے نبی کون، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کے بارے میں کیا باتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے کم سے کم، انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ ہمارے ایمان اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور دینی مجالس میں خود بھی آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں کو بھی لانے کی توفیق عطا فرمائیں. چائے پینے کو لے جاتے دوسرے کو، درس سننے کو نہیں لاتے، یہ بھی ہونا چاہیے ہے.
جسمانی غذا کے اعتبار سے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، روحانی غذا کتاب و سنت کی بات جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو، ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہو، ایسی مجالس میں کیوں نہ لائیں ہم یہ؟ اتنی بھی کیا سستی اور اتنی بھی کیا ناراضگی اپنے دوستوں سے؟ کیا ہم ان کو نہیں لاتے ہیں؟ کیا بگاڑا ان لوگوں نے ہمارا؟ کیا ظلم کیا؟ کیا چھینا؟ ہماری جائیداد کھائی؟ کیوں نہیں لاتے ان کو کہ تو محروم پڑا رہے؟ کیا ایسا ہے کہ جنت کی نعمتیں محدود ہیں کہ اگر وہ آئے تو ہم کو بھی کم ملے گا؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے، الٹا ہے۔ اگر ہم ان کو لے کر آئیں تو ان کا ثواب بھی ہم کو ملے گا، ہمارا انعام بڑھے گا۔ پھر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا، وہ سستی میں ہم کو غفلت میں ڈالے رکھتا ہے، جانے دو۔ لیکن جب آخرت میں آدمی دیکھے گا کہ لوگوں کو لانے والوں کو کتنا مل رہا ہے، تو اس وقت میں احساس ہوگا کہ کاش میں بھی لاتا، میں بھی لوگوں کو دینی مجالس میں لاتا۔ ایک آدمی کو آپ دینی مجلس میں لے کر آئے اور اس نے سنا اور اس کے دل میں بات بیٹھ گئی، اس کی زندگی بدل گئی۔ آپ مر گئے، آپ کے بعد 50 سال وہ جیا، 50 سال تک توحید پر جمع رہا، 50 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، 50 سال تک کتنے حج معلوم نہیں کیے، عمرے بھی کیے، اس نے صدقات کیے اور ذکر کیا، تلاوت کی، لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، کتابیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، کیا نہیں کیا؟ پڑا ہوا تھا غلط زندگی میں، لیکن آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے ایک دن لے کر آ گئے اور وہ دین اس کی زندگی بدلنے والا بن گیا۔ وہ اس کی زندگی بدلنے والا نہیں، وہ آپ کی بھی زندگی بدلنے والا بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے، اس کے آنے کی وجہ سے آپ کی آخرت بہتر بنی۔ کیوں؟ وہ ساری نیکیوں کا پورا ایک بڑا گوڈاؤن آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اگر نیت سچی ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت ملے تو تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہماری زبان میں مرسیڈیز سے بہتر ہے۔ بہترین کار کسی کو مل جائے مہنگی سے مہنگی، اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک آدمی کو تیرے ذریعے سے ہدایت ملے۔ سرخ اونٹ وہاں کی بہت بڑی قیمتی سواری ہوتا تھا، جیسے آج ہمارے زمانے میں مرسیڈیز اور بڑی بڑی کاریں ہوتی ہیں، وہ اس زمانے میں وہ سواری بہت مہنگی ہوتی تھی، اونٹ، اور اس میں سے خاص اونٹ، سرخ اونٹ، اس سے بہتر ہے کہ تیرے ذریعے سے ہدایت ملے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے لیے کوشش کریں؟ ہفتے بھر میں ٹارگٹ بناؤ، نہیں، آدمی سوچے ٹھیک ہے میرے پاس ایک ہفتہ ہے، اب اس ہفتے میں میں کیا کروں گا؟ کسی ایک شخص کو ذہن بنا کے اس سے دوستی قائم کر کے اس کو لانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے وہ آئے، اس کی زندگی بدل جائے، معلوم نہیں۔ بھئی آپ کسی کو لے کر آ گئے، وہ آیا، درس سنا، دین کی بات سنی، موٹی موٹی بات ہوئی لیکن دل کو لگ گئی، اس کے اللہ نے ہدایت دینی تھی اس کو، دے دی۔ ایک جملہ اس کے دل میں چبھ گیا، لگ گیا، اس کو بات دل پہ اثر کر گئی، سوچا میں پوری زندگی صحیح کروں گا، میرا گھر پورا صحیح کروں گا، بیوی کو، بچوں کو، سب کو تربیت۔ بچے کو لیا، پھر مدرسے میں ڈالا، مدرسے میں پڑھا، اس کے بعد پڑھا، بچہ لائق تھا، آگے بڑھا، پھر اس بچے کو اٹھا کے اتنا اچھا بنا، وہ اتنے اچھے مارکس لیا، مدینہ گیا، وہاں جا کے پڑھا، وہاں ایک دم PhD کر دیا، اس کے بعد جا کے کہیں تو بھی قاضی بن گیا اور بڑی کتابیں دین پہ لکھی اور بڑے بڑے کام کیے دین کے۔ سارا ثواب آپ جو لے کے آئے تھے نا، اس کو اٹھا کے وہاں سے شروع ہوا، بتائیے آپ کو نہیں ملے گا؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس خیر کے کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ لیکن بات کیا ہے معلوم؟ ایک ہی ورڈ میں ساری ہماری ناکامی کا پورا خلاصہ ہے، ایک ہی ورڈ ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ سستی۔ آپ دیکھو جتنے بھی ہمارے فیلئر اس میں کہیں نہ کہیں جا کے یہ صاحب ہمیشہ ملتے ہیں ہم کو، جناب سستی، ہمیشہ ملتے ہیں ہم کو، سستی، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، صرف ایک سستی ایسی چیز ہے
جس کی وجہ سے انسان اونچا مقام پانے سے محروم رہتا ہے. قیامت کو کتنا افسوس ہوگا, قیامت کتنا خالی سستی کر کے یہ سب میرے کو نہیں ملا, سستی کی وجہ سے یہاں فیل ہو گیا, سستی کی وجہ سے یہ نہیں ملا مجھ کو, کتنے بڑے بڑے اپرچونٹیز میں نے ویسٹ کر دیا. سستی چھوڑیے اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دین کے معاملے میں سستی کرنے سے بچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. کسی درس میں مستقل اس عنوان پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے کہ سستی کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا آیا ہے اور کیسے بچنا چاہیے سستی سے اور کتنے نقصانات ہیں اس کے. اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجالس میں آنے کی اور لوگوں کو نہیں لانے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ بہت اس دور میں بہت ضروری ہے. کوئی ہمارا بھائی گمراہی سے بچ کے آ جائے کتنی بڑی بات ہے. تو ہم کوشش کریں. ہم کو تقریر نہیں آتی لیکن ہم لے جا کے تقریر میں بٹھا تو سکتے ہیں. وہ ایسے ہی جسے تقریر کی کیونکہ اس کا پورا ثواب ہم کو مل رہا. شارٹ کٹ ہے یہ, خالی لے جانے کا, اس کو بٹھانے کا ادھر بس. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے اور حدیث جبریل کا مطالعہ کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.